آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ کلام میں سے جو ورد میرے اور آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی ہے، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 37 آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، آپ غور سے سنیے گا۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ایک دوسری جگہ پہ یسوع مسیح بھی یہ سکھاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم اپنی ماں کی عزت نہ کریں، اپنے باپ کی عزت نہ کریں، یا بہن یا بھائی سے محبت نہ کریں، اپنی بیوی یا شوہر سے محبت نہ کریں۔ اگر آپ مطالعہ کریں نئے عہد نامے کا تو کہیں بھی آپ کو محبت نہ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ محبت کرنے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ جب مسیح خداوند کی تعلیم کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ الجھن کا شکار اس طرح ہوتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں یسوع مسیح کے سب کچھ ترک کرے یا اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کرے، تو وہ اس کا مفہوم اس کا غلط نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ put Jesus first, put God first، یعنی آپ کی زندگی میں جو پرائرٹی ہے، اہمیت ہے، وہ خدا اور یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ تو ہم آج کے اس ورد میں سے یہ سیکھیں گے کہ جب مسیح خداوند کہتے ہیں کہ یہاں مجھ سے زیادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں رکھو، مجھ سے زیادہ، یعنی پہلے یسوع اس کے بعد دوسرے۔ تو آئیں ہم پہلے سیکھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پٹ گاڈ فرسٹ یا پٹ جیزس فرسٹ، تو اس سے مراد کیا ہے۔ پھر ہم یہ سیکھیں گے کہ کیوں ہم یسوع کو اول درجہ دیں، خدا کو اول درجہ دیں، کیوں۔ بعض کا تو ہوتا ہے یہ کام کریں، کیوں کریں بھائی، اس کی کیا ریزن ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا جو بینیفٹ ہے، اگر آج آپ سنجیدہ ہوں اور خدا کے کلام کو سنیں تو آپ اپنی سکون کی تلاش میں یا طرح طرح کی بے سکونی اور اس کی وجوہات یا بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے نہ جانے اپنی زندگی گزار دی ہو، آج خدا کے کلام کو آپ سنیں گے تو یسوع، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس پہلے رکھنے سے جو بینیفٹ آج آپ سیکھیں گے وہ اگر آپ رکھیں گے تو پھر یقیناً یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تو آئیں ہم پہلے سیکھیں کہ یسوع مسیح نے جو یہ آیت، یہ جو الفاظ کہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں کہے۔ در حقیقت یہاں مور دین می، مجھ سے زیادہ، جب آپ اس کو فوکس بنائیں گے تب یہ آیات سمجھ آئیں گی، تب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ یسوع مسیح کیوں کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی، ماں، بہن، بھائی یا کسی چیز سے بھی آپ محبت رکھتے ہو تو آپ میرے لائق نہیں ہو۔ اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو 10 احکامات میں سے پہلا حکم کیا ہے؟ آتا کسی کو؟
کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میرے حضور کوئی اور معبود یعنی میرے سوا تیرا کوئی اور خدا نہ ہو، میرے سوا کوئی تیرا اور معبود نہ ہو، میرے سوا کوئی ایسا نہ ہو جس کی تو پوجا کرتا ہو. اور یہ بالکل ریلیٹڈ ہے اسی سے جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یا محبت رکھو دوسروں سے. لیکن جب آپ کسی سے ایکسیسو اٹیچمنٹ، حد سے زیادہ لگاؤ کرتے ہیں تو یہی پوجا ہے. حد سے زیادہ لگاؤ صرف خدا کی ذات اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے. اور یہ پرانے عہد نامہ میں بھی بتایا گیا، نئے عہد نامہ میں بھی بتایا گیا، یہاں تک کہ مسیح خداوند نے مقدس متی رسول کی انجیل 22 باب میں دہرایا کہ تم خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے کیا رکھنا؟ محبت رکھنا. یعنی پورے دل کے ساتھ محبت کا جو مستحق ہے وہ صرف خدا باپ، خدا بیٹا یسوع مسیح، خدا پاک یہ اس لائق ہیں کہ پورے دل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس سے محبت کی جائے گی. آئے ہم اس کو مزید آگے سیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ سب سے مجھ سے زیادہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ میرے لائق نہیں ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم خدا کو اولین ترجیح دیتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو اولین ترجیح دیتے ہیں، تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ اہم ہے، اس کا کلام دوسرے پیغامات سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی مرضی کسی اور لازمی سے زیادہ وزندار ہے. یعنی گویا کہ جب آپ مسیح یسوع کو اول درجہ دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اور میں یہ طے کرتے ہیں کہ یسوع سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں کہ جب آپ اس آیت پر غور کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے کہی کہ مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو آپ میرے لائق نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ خدا اول ہے، مسیح یسوع اول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے علاوہ کوئی زیادہ اہم شخص نہیں ہے. ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس کا کلام سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس کی مرضی کے آگے کوئی لازمی اور چیز نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے put Jesus first, put God first. جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع اول ہے، خدا میری زندگی میں اول ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر پیغام کی بھی سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ یسوع کو اول درجہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو.
روئے زمین پر مجھ سمیت ہر شخص جو ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی چیز سے لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اپنی جاب، اپنی نوکری سے بڑی محبت ہے، بڑی تندہی سے وہ نوکری کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے یا بیوی شوہر سے بڑی محبت کرتی ہے اور لو سے شادی کی ہوتی ہے اور واقعی لو کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنی پوتیوں اور پوتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں انہیں بہت ساری جو ٹیمز ہیں مختلف کھیلوں میں ان سے بڑا لگاؤ اور بڑی محبت ہے، رکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ میوزک سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگوں کو کھانے کا بڑا شوق ہے، اچھے اچھے آئٹم مختلف ہوٹلوں میں جا کر کھائیں، یہ بھی ان کا شوق ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے امیر لوگ ہیں، یہی کام ہے، آج اس ہوٹل میں کا ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی ہابی ہے، مشغلیں ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے بچے ہیں جو مخالف جنس سے محبت کرتے ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں لڑکوں سے محبت کرتی ہیں، لڑکے لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، اس طرح اور دیگر طرح سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فطرت کا حصہ ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے؟ کیا اپنی نوکری سے محبت کرنا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنی بیوی سے محبت رکھنا یا شوہر سے محبت رکھنا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ پوتوں پوتیوں سے محبت رکھنا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان ہوتے ہوئے کسی سے محبت کرنا گناہ ہے؟ نہیں۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ اس وقت گناہ بن جاتا ہے جب ہم یسوع کو پیچھے اور ان چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ اوپر کر دیتے ہیں۔ جب یسوع نیچے اور آپ کی نوکری اوپر ہو جاتی ہے، جب یسوع نیچے اور آپ کی جو بیوی اور شوہر وہ اوپر جگہ لے لیتا ہے، یا پھر کوئی ٹیم یا کھیل یا کوئی آپ کا دوست جس سے آپ محبت کرتے ہو، وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ اسی لیے یسوع مسیح نے وارن دی، خبردار کیا، جو کوئی مجھ سے زیادہ ماں باپ کو، مجھ سے زیادہ بہن بھائیوں کو، یہاں تک کہ مجھ سے زیادہ کسی چیز کو بھی محبت کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ یہ پادری ضیاء نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ ناشتہ کیا آپ لوگ؟ چلو اب میرا ہاتھ بلند کر کے بولو، کون کہہ رہا ہے؟ ہاتھ نہیں پورا اٹھایا، زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے بعد میرے پیچھے نہ پڑ جائیں بھائی۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے اگر کوئی مجھ سے زیادہ کسی چیز سے بھی، کسی انسان سے بھی محبت رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ شاید آج ہمیں آ نہیں رہی ہے۔ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سمجھ ہمیں آ نہیں رہی ہے، کیونکہ آج لوگ اس کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔ عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو اہم شخص ہے وہ یسوع نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری جو مشکلات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح اہم نہیں ہے۔ ہماری نوکری اہم ہے، ہماری بیوی اہم ہے، ہمارا شوہر اہم ہے، ہمارے خیالات اور نظریات اہم ہیں،
हमारी मोहब्बत अहम है, किसी लड़की से करते हैं या किसी लड़के से करते हैं, ये अहम है, जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में यीशु अहम नहीं है, और इसीलिए मसीह खुदाम ने फरमाया कि जो कोई मुझसे ज्यादा किसी दूसरे से मोहब्बत करता है वो मेरे लायक नहीं। आप मुझे बताओ कि जो शख्स आपकी जिंदगी में अहम हो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? अगर मैं लिस्ट मांगू आपसे तो बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी, और सबसे अहम बात है कि जिसको आप अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए, सादा अल्फाज में कहूं कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सच है या नहीं भाई? हम कहते हैं, हम जैसे दिल से चाहते हैं, हम कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, हत्ता के ब्लीच पीने के लिए भी तैयार हूं, मर जाने के लिए भी तैयार। वाह! लेकिन कभी इसको गौर से सोचें, पढ़ें। हम यीशु के लिए ये शायद लफ्ज बोलते हो, लेकिन हकीकत में हम अपनी जिंदगी में यीशु को अहम नहीं समझते, जिसका डेली लाइफ में अब रोज मैं और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें, सुबह से शाम तक अब लिस्ट बनाएं कि सारे दिन में कौन आपकी जिंदगी, आपके दिमाग, आपके दिल पर छाया रहा, किसकी अहमियत थी और किसकी नहीं थी। आप इसी से अंदाजा कर लो कि हफ्ते में एक बार इबादत करनी पड़ती है। खुदा माफ करे, मैं सबको नहीं कहता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग वो भी पता नहीं किस मुसीबत की वजह से आते हैं। हाँ, मुसीबतें बड़ी हैं, निकाह, बपतिस्मा, और इस पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए जो चर्च के अलावा आपको नहीं मिलेंगे, मजबूरी है। तो बहुत सारे लोग हैं कि वो सिर्फ यीशु से इश्क के लिए चर्च में नहीं आते, उनकी मजबूरी क्या है? यीशु अहम नहीं है उनकी जिंदगी में, उनके मफादात हैं। मफादात से मोहब्बत करना और दिल से इश्क करना, इसमें जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। तो आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है। हम सीख रहे हैं कि पुट जीसस फर्स्ट, यानी यीशु को अव्वल दर्जा देने का या खुदा को अव्वल दर्जा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे अहम शख्स कौन है जो आपकी जिंदगी में है। मुझे तो नहीं पता कि आपकी जिंदगी में कौन है, लेकिन मतलब इसका जो मैं आज का पैगाम है उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह सबसे अहम क्या है? शख्स है। अभी मैं, खुदा माफ करे, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। मैं अगर बोलूँ कि खुदा की हजूरी को महसूस करके हाथ उठाओ जिनकी जिंदगी में यीशु अहम है, तो मेरे सर्वे के मुताबिक आधे से कम हाथ उठेंगे, मेरे अंदाजे के मुताबिक। कोई झूठ बोल दे तो अलग बात है, सारे भी नहीं, मैं कहता उठेंगे, कुछ बहुत कम है जिनकी जिंदगी में अहम शख्स क्या है? यीशु है। और वो यीशु की मर्जी को लाजमी समझते हैं। बच्चे जिन्होंने मैट्रिक की होगी, उसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं पेपर में कि ये सवाल करना लाजमी है, अगर नहीं करेंगे तो आप सारे सवाल करो, आप फेल हो जाओगे, वो लाजमी है। यानी ऐसे लोग जिनमें यीशु की मर्जी पर चलना उनकी जिंदगी में लाजमी है, चाहे लोग रूठ जाए, चाहे लोग उन्हें अकेला छोड़ दे, चाहे उनकी जान चली जाए। तो इसका मतलब है कि जीसस पुट फर्स्ट,
Put Jesus first, کہ وہ یسوع ان کی زندگی میں، ان کے دل کے تخت پر یسوع مسیح حکمرانی کرتا ہے. یہ ہیں یسوع کے پیروکار. یسوع کہتا ہے ایسے لوگ میرے لائق ہیں، اور جو مجھ سے زیادہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی ڈینومینیشن کے ہوں، کسی بھی مشن کے ہوں، وہ میرے لائق نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس کے مطلب سے میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں واقعی یسوع مسیح میری زندگی میں اہم ہے. کیا واقعی میری زندگی میں ایک ہی اہم شخص ہے جس کی مرضی سے میں زندگی گزارتی ہوں یا گزارتا ہوں، یا اور کتنے اہم ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی جان کو کیا کرتا ہے؟ ہلاکت کرتا ہے. جو بہتوں سے دوست، ہم نے دوست اتنے بنائے ہیں سارے ہی اہم ہیں. ہم کسی کو بھی نہیں کہتے تو کم ہے. بھائی تینوں کیا، تیرے لیے بھی جان دے دوں گا. اس کو بولا تیرے لیے بھی جان دے دوں گا. اس کو بولا، وہ بھی کتنی جان رکھی ہے آپ نے. سارے ہی اہم. کبھی کبھی کہتے ہیں سر، یا نہیں سر میری نظر میں آپ سارے ہی اہم ہو. یہ جھوٹ ہے. آپ پرسنل اپنی لائف میں بھی دیکھیں، اگر آپ جھوٹ نہ بولیں تو کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر آپ جی نہیں پاتے. اور آپ کہتے بھی ہیں دوسروں کو کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گا، نہیں پاؤں گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص انتہائی اہم ہے کہ جس کے سہارے آپ جی رہے ہیں، جس کی محبت کے بل بوتے پر آپ جی رہے ہیں. وہ کون ہے؟ یسوع ہے یا کوئی انسان ہے؟ تو اسی سے آج میں اور آپ ہم اپنا اپنا موازنہ کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح کے کہلاتے ہیں، حقیقت میں ہے نہیں. کیونکہ مسیح خدا فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ محبت دوسروں سے کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں مسیح خداوند ان 7 چرچز کو جو لکھتے ہیں، اور اس میں ایک چرچ کو یہ بھی لکھتے ہیں کہ یاد کر کہ تو نے پہلے سی محبت چھوڑ دی ہے. یہی مطلب ہے کہ پہلے شروع میں وہ پٹ جیسس فرسٹ، یسوع اہم تھا ان کی زندگی میں، اس کی اہمیت تھی، لیکن اب یسوع اوپر نہیں تھا. اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ تم نے پہلے سے محبت چھوڑ دی ہے. محبت تو ہے پر وہ محبت نہیں ہے جہاں سے شروع کیا تھا. میں جو اگزامپل دیتا ہوں یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. شادی ہوتی ہے شروع میں، خاص طور پر جو لو میرج ہوتی ہے. میں نے اس 30 سالہ خدمت میں بڑے مشاہدے کیے ہیں. تو یہ لو میرج میں جو ہفتہ ڈیڑھ پہلا ہوتا ہے نا، واہ کیا انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. اس میں کیا ہی ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کی عملی طور پر مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور پھر مہینہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت، ایک دوسرے کو تانے، اور پھر تو نے محبت کی تھی، میں نے تھوڑی کی تھی، اس وقت تو میرا پیچھا کر رہا تھا. یا پھر آہستہ آہستہ وہ محبت تانوں میں، نفرت میں، کدورت میں بدل جاتی ہے. یعنی وہ پہلی محبت جہاں سے شروع کیا تھا وہ قائم نہیں ہے. مسیح خداوند ان چرچز کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہ محبت جو شروع کی تھی، مجھے اول درجہ دیا تھا، اب وہ محبت ہے، وہ محبت نہیں ہے. پہلے سی محبت چھوڑ دی. برائے نام اب ان کی زندگی میں جو پرائرٹی ہے وہ شاید دولت، شہرت، عزت یا دیگر چیزوں کی ہے. کیا آج میں اور آپ
संजीदगी से सोचें कि आज बच्चे बड़े बूढ़े उनकी प्रायोरिटी क्या है। बहुत सारे लोग हैं, अब आदत होती है वो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो क्या हुआ? क्या वो कह सकते हैं अगर नाम डैनियल रख लिया है, डैनियल मसीह, तो क्या वो मसीह है? बताएं, वो है क्या? यीशु उसकी जिंदगी में अहम शख्स है? बोले नहीं। बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास घर में दुआ करने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन वो उन्होंने मुर्गे पाले हुए हैं, उसकी लड़ाई कराते हैं, कबूतर पाले हुए हैं, वो बेचने के लिए इतवार को चले जाते हैं मंडी में, या इस तरह और कई उनकी हॉबीज हैं। या कई ऐसे हैं कि बीवी शौहर को कहती है, डार्लिंग आज इबादत को छोड़ो, आओ हम आज इधर जाएं या उधर जाएं, तो फिर वो उसी के साथ इधर या उधर चला जाता है। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में क्या यीशु अहम है? नहीं है। फिर रोना किस बात का? फिर हम क्यों ये कहते हैं जब मसीह कुरान कहता है मुझे लॉर्ड लॉर्ड क्यों कहते हो, जबकि मेरी बातों पर अमल नहीं करते? आज अलमिया ये है कि हकीकत में आज यीशु हमारी जिंदगी के ऊपर नहीं है, अवलियन तरजीह यीशु नहीं है। आज हम अपनी अपनी उनमें लगे हुए हैं, यहां तक कि बहुत सारे मजहबी रहनुमा भी, उनकी भी अवलियन तरजीह यीशु नहीं है। शायद उनकी अपनी शोहरत है, शायद उनके साइड बिजनेस है, शायद कोई और मामलात हैं, लेकिन अहम उनकी जिंदगी में यीशु नहीं है। वो लोग यीशु मसीह के लायक हैं जिनकी जिंदगी में सबसे अहम शख्स जो है वो यीशु मसीह है। उसकी मर्जी लाजमी है हर चीज से। खुदा के कलाम में अगर आप पैदाइश की किताब का मुताला करें 17 बाब में, तो खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को जो कहा कि वो उसके हुजूर चले, तो खुदा के कलाम में हम यही सीखते हैं कि खुदा का बंदा इब्राहिम खुदा को क्या करता है, अपनी ज़िंदगी में अहम शख्स समझता है। कैसे? जब खुदा ने कहा कि अपने बेटे को जो इकलौता है क्या कर दे, कुर्बान कर दे, तो उसने उस हस्ती की बात मानी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम शख्स कौन था? खुदा था। आज सोचें और गौर करें। फिर दूसरी बात हम सीखते हैं, हम क्यों खुदा को अव्वल दर्जा दें, हम क्यों यीशु मसीह को अव्वल दर्जा दें। और इसके लिए खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है। इसलिए दें क्योंकि वो खालिक है, उसने हमें बनाया है। किताब मुकद्दस फरमाती है, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि मां के रहम के अंदर जो बेतरतीब मादा है जिससे हमारी शक्ल बनती है, ये डॉक्टर नहीं बनाते, वो बेतरतीब मादे को खुदा तरतीब में लाता और मेरी और आपकी उसने क्या बना दी है? शक्ल बना दी। इसलिए वो अहम शख्स है क्योंकि वो खालिक है और मुझे और आपको पैदा करने वाला है। मेरी और आपकी शक्ल उसने बनाई है।
اب یہ دیکھیں کبھی کبھی ہم یہ شکلوں پر بھی لعنت دیتے ہیں، اس پر بھی غور کریں کہ خدا کی بنائی ہوئی شکلوں پر لعنت نہ دے۔ اگر رنگ کالا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کسی کا رنگ کالا ہو، دل اس کا کیا ہو، گورا ہو، دل خوبصورت ہو، اور کبھی کسی کا رنگ گورا ہو اور دل کالا ہو۔ یہ آپ قریب جائیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، میں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے جیسا ہمیں خلق کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، وہ خالق ہے اور وہ حقدار ہے کہ زندگی میں اہم ہستی وہی ہے، اور پھر صرف خالق نہیں ہے، اس نے ہمیں بچایا ہے۔ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے اور ابدی ہلاکت کے حقدار تھے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو میرے اور آپ کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا تاکہ ہم اس کے پیروکار ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اس لیے وہ حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اسی کو چاہا جائے، سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جائے، سب سے زیادہ اسی کی مرضی پر عمل کیا جائے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 15 باب 13 آیت، رومیو 5 باب 8 آیت یہ بتاتی ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور پھر خدا ہمارے لیے اچھے پلان رکھتا ہے۔ یرمیہ نبی بھی بتاتا ہے، اور خدا کا بندہ پالوس رسول کے خط میں بتاتا ہے کہ خدا ہمارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ اس کا ہے یقین؟ نہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کی نوجوان نسل خصوصی طور پر اس بات سے واقف نہیں ہے کہ خدا ہمارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ اور جب آپ یہ سوچیں کہ میرا خدا جو خالق تھا اب میرا باپ ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور میرے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے، تو پھر وہ اہم کیوں نہیں ہے؟ پھر کوئی چیز بھی جو اس کی محبت اور اس کو اس دل کے تخت سے اتارنے کا باعث بنتی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ میں نے اس خدمت میں یہ بھی سیکھا ہے، میں سماجی خدمت کرنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں نے پاسبانوں کو دیکھا ہے کہ خصوصاً اگر وہ، میں تو اپنی تجربے اور ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں، دوسروں کی نہیں کرتا ہوں، اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنی اس شہرت کے لیے کہ سماج میں کام کرنا چاہیے، لیکن وہ خدا سے اتنا دور نکل جاتے ہیں، یا ان کی زندگی میں خدا اہم نہیں رہتا، اور یہ بھی خطرناک ہے۔ بے شک آپ کو سماجی کام کرنے چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن زندگی میں اس میں کبھی بھی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کی اہمیت ختم ہو جائے۔ کوئی کام ہوتا ہے کریں، نہیں ہوتا نہ کریں، لیکن یسوع کی اہمیت، خدا کی اہمیت میری اور آپ کی زندگی سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے مسیح خدا کے یہ الفاظ یاد رکھیں، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں اور چیک کریں اپنے آپ کو کہ کیا میری زندگی میں سب سے جو اہم ہستی ہے وہ کون ہے؟
आप देखें कि आदम खुदा को अव्वल दर्जा देने में फेल हो गया। कहाँ? जब पता कहाँ से चलता है? जब खुदा ने सजा सुनाई तो जो फर्द जुर्म आयद की उसमें बताया कि तूने अपनी बीवी की बात मानी इसलिए। तो क्या बीवी की बात मानना गुनाह है? बताए भाई, ध्यान से। बीवी की बात मानना गुनाह है? उनको समझ नहीं आ रही। गुनाह नहीं है, बीवी की बात मानना गुनाह नहीं है, पर एक तरफ खुदा की बात है, दूसरी तरफ बीवी की बात है, ये मुकाबला है। अब पुट गॉड फर्स्ट, तो फिर आदम को क्या करना चाहिए था कि बीवी की बात को क्या करता? रद्द कर देता। खुदा ने कहा था फल नहीं खाना, बीवी ने खा भी लिया था, उसको देती, कहता मैंने नहीं खाना। तो फिर इसका मतलब था पुट गॉड फर्स्ट, कि उसने खुदा को अव्वल दर्जा दिया है। लेकिन आदम नाकाम हो गया, उसने खुदा की बात को न माना, बीवी की बात को मान लिया, और यूं दोनों ही अदन से बाहर निकल गए। आज मेरे और आपके लिए है, हम रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं, ड्यूटी करते हैं, रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, बीवी और शौहर से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, और जनरली लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये गुनाह नहीं है, लेकिन सोचे जरा कि जहां मुकाबला होता है खुदा की मर्जी का और आपके दोस्त की मर्जी का, जहां मुकाबला होता है खुदा का आपकी नौकरी का, जहां मुकाबला होता है आपका खुदा का और आपकी बीवी का, जहां मुकाबला होता है खुदा का और आपके शौहर का, जहां मुकाबला होता है खुदा का और आपकी इज्जत का, जहां मुकाबला होता है खुदा का और आपके मुफादात का, जहां मुकाबला होता है खुदा का और आपके लव का, तब कौन नीचे कौन ऊपर होता है। यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में खुदा की अहमियत कितनी है। सदरक मीसक अबदनजू बादशाह की इज्जत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुदा का अव्वल दर्जा था, इसलिए बादशाह की इज्जत करते हुए कहा, ऐ बादशाह हम तेरी इज्जत करते हैं, पर तेरा हुक्म खुदा के खिलाफ है, ये हम नहीं मानेंगे, हम मर जाएंगे। तेरा हुक्म जो खुदा के खिलाफ है वो नहीं मानेंगे। इसी तरह आज मेरे और आपके लिए है कि आज आप अपना वतीरा बनाएं कि कहें, अपने लव वाले से कहें जिससे आप प्यार करते हैं कि बेशक मैं आपसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, लेकिन मैं मर जाऊंगा, मैं खुदा के हुक्म के खिलाफ काम नहीं करूंगा। इस तरह दीगर जो आपके शौक हैं, जो आपके मशगले हैं, वो गुनाह नहीं है। ये गुनाह उस वक्त बनते हैं जब आपकी जिंदगी में खुदा अहम नहीं रहने देते, यीशु अहम नहीं रहने देते। आज की नौजवान नस्ल क्यों तबाही की तरफ जाती है? क्या ये लव करना आज से शुरू हुआ है? ये तो नस्ल इंसानी जब से है, ये इंसान की नेचर में है कि जब इंसान बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो मुखालिफ जिन्स से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, लेकिन तबाही की बात यह है कि जब हमने अपनी जिंदगी में यीशु जो अहम है उसको निकाल दिया है, फिर हर रास्ता तबाही की तरफ जाता है। यीशु को अपनी जिंदगी में अहम रखकर आप नौकरी करें, यीशु को अपनी जिंदगी में अहम रखकर आप लव करें, यीशु को अपनी जिंदगी में अहम रखकर आप दीगर जो आपके मशागल हैं वो करें, वो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर यीशु अहम नहीं है तो फिर हर फेल आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा, गुनाह की तरफ ले जाएगा, जिसका अंजाम अबदी हलाकत होगा।
اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی، کہ یاد رکھیں کہ خدا ہمارے اندر کی حالت کو جانتا ہے۔ خدا کے آگے میرا اور آپ کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو خیالات ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں سارا دن، خدا جانتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں سارا دن، جبکہ آپ کے والدین یا شوہر ہے اور بیوی ہے، اس کے بچے نہیں جانتے ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے۔ تو بس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص صبح سے کچھ سوچ رہا ہے، تکے لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن خدا کو مکمل پتہ ہے ہم کیا سوچتے ہیں، کن سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ کبھی کبھی والدین پریشان ہوتے ہیں، میری بیٹی کیا ہو گیا، کیا کیوں پریشان ہے، بچے کو پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا تو چپ لگ گئی ہے بتا۔ تو ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن خدا کو پتہ ہے کہ آپ کو چپ کی بیماری کب سے لگی ہے، کیوں لگی ہے اور کس نے لگائی ہے۔ اس لیے آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا را سچی توبہ کریں، اور آج کے بعد آپ کی زندگی میں اول درجہ صرف اور صرف کس کا ہو؟ یسوع کا۔ کس کا ہو؟ یسوع کا۔ ہاتھ اٹھا کر بولے کس کا ہو؟ یسوع کا۔ تاکہ اس کے جو بینیفٹ ہے میں وہ بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں اہم ہستی یسوع ہے تو اس کا بینیفٹ ایسا ہے جو امیر آدمی بھی خرید نہیں سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیس اینڈ جوائے، حقیقی اطمینان اور خوشی۔ یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کا ثمر ہے۔ یہ لوگ کتنا پریشان رہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اچھا یہ بالکل سچ ہے، لیکن یہ پریشانی جو آپ کا دلی سکون چھین لیا ہے یہ مہنگائی نے نہیں چھینا، یہ اس وجہ سے چھینا ہے کہ آپ کی زندگی میں یسوع اہم نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہفتے کا آٹا تو ہوگا، شاید ایک آدھا آدمی ہو جس کے پاس ہفتے کا آٹا نہ ہو، لیکن میں امید کرتا ہوں ایک ہفتے کا ہوگا۔ لیکن نبی ایک بیوہ کے پاس گیا، کنگال بیوہ، مسکین بیوہ، کتنی بوریاں آٹا تھا اس کے گھر میں؟ ایک مٹھی آٹا، کال تھا، اور مہنگائی میں تو پھر بھی کچھ مل جاتا ہے پیسے دے کے، تو کال میں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ بیوہ یہ سوچ رہی تھی میں مر جاؤں گی، میرا بیٹا مر جائے گا، لیکن نہ وہ مری نہ اس کا بیٹا۔ پٹ گاڈ فرسٹ، نبی نے کہا پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا کر لا، اور جب اس نے دیا تو نہ وہ مری نہ اس کا بیٹا مرا۔ آج کیا ہے ہمارا؟ کیا ہم اپنی طاقت میں، اپنے پیسے میں خدا کو اول درجہ دیتے ہیں؟ ہم روتے رہتے، محنت کرتے رہتے، لیکن خدا کو اس کا حصہ دینے میں ہماری ہمت اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ یہ ثبوت ہے کہ ہماری زندگی میں یسوع اہم نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں یسوع اہم ہو تو پھر ہم ہر بات میں، اپنے پیسے میں، اپنی لیاقت میں، اپنی قابلیت میں، اپنی طاقت میں اول درجہ یسوع کو دیتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہماری ناکامیوں کی وجہ، ہماری بے چینی کی وجہ، ہماری زندگی میں اضطرابی کی وجہ خدا کو اول درجہ دینا نہیں ہے۔ نہ ہم وقت میں اول درجہ دیتے ہیں، نہ ہم اپنی دولت میں سے اول درجہ دیتے ہیں، نہ اپنی طاقت میں سے اول درجہ دیتے ہیں، اور اس طرح دیگر کاموں میں بھی
ہم اسے اول درجہ نہیں دیتے، اس لیے ہم پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، ناکام زندگی گزارتے ہیں اور مایوس زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادمان زندگی بسر کریں تو آج اپنے گناہ سے توبہ کریں، یسوع کو اول درجہ دیں اور اپنے مال میں، طاقت میں، وقت میں، سب میں سے اول درجہ اسے دے کر عملی طور پر ثابت کریں کہ ہماری زندگی میں سب سے اول کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، اس کی مرضی اول ہے، اس کا کلام اول ہے۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم تنگی، بدحالی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ میری زندگی میں تو یسوع اہم ہے نہیں، تو چیک کریں کیا جو وقت میرے پاس ہے اس میں یسوع کے لیے کوئی اہمیت ہے۔ سوچیں جو دولت وہ دیتا ہے، جس نے آپ کو خلق کیا، آپ کا فدیہ دیا، اس دولت میں اس کی اہمیت کوئی ہے؟ جو قابلیت خدا نے آپ کو دی ہے اس میں کوئی اس کی اہمیت ہے؟ ان سوالوں پر غور کریں تو آپ کو یقیناً جواب ملے گا جس کے لیے آپ خدا کے حضور اپنے گناہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا وقت دیتا ہوں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے لب کھولیں اور چیک کریں پہلے اپنے آپ کو کہ آپ کی زندگی میں اول درجہ یسوع کا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اپنے کاموں کو چیک کریں، وقت کس طرح آپ صرف کرتے ہیں، پیسہ آپ اپنا کس طرح صرف کرتے ہیں، آپ اپنی طاقت اور لیاقت کس طرح صرف کرتے ہیں۔ کیا یسوع سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ کیا اس کی مرضی کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں یا نہیں ہے؟ ہم دعا مانگے۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا آج کے کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے دیا ہے تاکہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو فرماتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اے خدا باپ، آج ایک ایک شخص کو دینداری کی روح عطا فرما تاکہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آج اپنی زندگی میں اہم ہستی تجھے بنا لے اور تیری مرضی، تیرا کلام سب سے زیادہ اہم اور قیمتی ہو، تاکہ آج کے بعد لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں اور لوگ مطمئن زندگی بسر کر سکیں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام سے آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔